اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وله الملک وله الحمد یحیی ویمیت ویحیی وهو حی لا يموت بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجب قوله في الحياة الدنيا. درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، کربلا معلی ہمارے لیے ایک درسگاہ کی حیثیت رکھتی ہے. کربلا معلی نہ صرف حق اور باطل کی جنگ کا نام ہے، بلکہ کربلا معلی انسان کو حق کے مراتب میں جو اعلیٰ ترین درجہ ہے اس تک پہنچنے کی دعوت بھی دیتی ہے. اور اسی طریقے سے کربلا معلی مختلف چہروں کو ہمارے سامنے متعارف کرواتی ہے. کچھ چہرے ایسے ہیں کہ جو نہ صرف باطل ہیں بلکہ باطلین کے امام ہیں، اور کچھ چہرے ایسے ہیں کہ جو نہ صرف حق پر ہیں بلکہ حق گویوں کے امام ہیں. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جہاں میں ہے یہی چرچا حسین زندہ باد، جہاں میں ہے یہی چرچا حسین زندہ باد، ذرے ذرے پہ ہے لکھا حسین زندہ باد. اب اس سے بڑھ کر شکست یزید کی کیا ہوگی، کہے یزید کا بیٹا حسین زندہ باد. تو کربلا معلی نہ صرف یہ کہ حق کے راستے کی طرف دعوت دینے والی ہے، بلکہ یہ بتاتی ہے کہ تمہیں حق کے راستے میں سر فہرست رہنا ہے، سب سے آگے بڑھنا ہے، آگے جا کر جانفشانی کا مظاہرہ کرنا ہے. اور کربلا معلی انسان کے لیے درسگاہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو تیار کرنا ہے بلکہ اپنی اولاد کو بھی تیار کرنا ہے، اپنے خانوادے کو تیار کرنا ہے. اس کے اوپر باقاعدہ تحقیق کی گئی کہ کتنے افراد تھے کہ جو خانوادے کے ساتھ کربلا معلی میں موجود تھے. خود خانوادے بنی ہاشم تو موجود ہی تھا، ان کے علاوہ جناب مسلم ابن اوسجہ کے بارے میں ملتا ہے کہ یا تو وہ اپنے خانوادے کے ساتھ تھے یا کم از کم اپنی کنیز کے ساتھ موجود تھے. تو کچھ افراد ایسے تھے جو خانوادے کے ساتھ موجود تھے. اسی طریقے سے جناب وہب اور جناب ام وہب، یہ دونوں ہستیاں موجود ہیں. اور کچھ ایسے تھے کہ جن کے قوم قبیلے کے لوگ موجود تھے، یعنی وہ ایک دوسرے کو دعوت دیا کرتے تھے کہ جب نواز رسول نے سفر اختیار کیا ہے تو تمہاری اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کا ساتھ دینے کے لیے قدم آگے بڑھائیں. تو یہ پوری درسگاہ ہے کربلا معلی کے اندر جو موجود ہے. اور کربلا معلی میں ایک اور زاویہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جو صرف حق اور باطل کی طرف آگے جانے اور پیچھے ہٹنے والوں کا نام نہیں ہے، بلکہ اگر تم حق اور باطل کے راستے میں ابھی نہیں بھی موجود ہو تب بھی آج بھی تم کربلا کو یاد کر سکتے ہو اور کربلا میں شامل ہو سکتے ہو، یہ کہہ کر کہ جنہوں نے حق کا ساتھ دیا ہمارے نزدیک وہ زندہ باد ہیں، اور جو باطل پر تھے وہ ہمارے نزدیک مرد آباد ہیں. اور اسی کو ہماری اسلامی اصطلاح میں تولا کہتے ہیں اور تبرہ کہتے ہیں. یہ تولا اور تبرہ بھی کربلا کے اندر ہمیں نظر آتا ہے. اور بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ زبان سے کہہ دینے سے کیا فرق پڑتا ہے، کہ نہیں عزیز ہو، زبان سے کہنے کی اپنی تاثیر ہے، اسی لیے ذکر الہی کرنے کا حکم دیا گیا، اسی لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا، اس لیے نماز میں یہ واجب قرار دیا گیا ہے کہ نماز دل سے نہیں پڑھی جا سکتی بلکہ دل کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی نماز میں الفاظ کو دہرانا ضروری ہے.
تو لفظوں کی اپنی تاثیر ہوتی ہے. اس لیے تولا و تبرہ کے میدان میں ضروری ہے کہ ہم اس آواز کو بلند کریں کہ حسین زندہ باد، یزید مرد آباد. حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد. اس آواز کو بلند کرنے کی ضرورت ہے اور تولا و تبرہ کو پیغام کو پہنچانے کی ضرورت ہے. دیکھیے گا شہدائے کربلا میں بہت سے شہداء ایسے، اور ہماری آج انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ان شہدائے کربلا کو آج یاد کریں کہ جن کا نام ہمارے یہاں ذرا کم لیا جاتا ہے اور دنیا والوں کو ذرا کم معلوم ہے. ان میں سے ایک نام ہے جناب انس ابن حارث کاہلی کا. اور آپ یہ محسوس کریں گے کہ بہت سارے کربلا کے میدان میں ایسے افراد ہیں کہ قبیلے کے کچھ لوگ لشکر امام حسین میں ہیں اور کچھ لوگ لشکر یزید میں ہیں. اور کبھی کبھار ایسا بھی اتفاق ہوتا ہے کہ بھائی بھائی مقابلے میں کھڑا ہو گیا. یعنی ہمیں یہ بالکل غزوہ بدر کی یاد دلاتا ہے کہ ایک طرف مسلمان ہیں اور انہی مسلمانوں کے رشتہ دار کفار کے لشکر میں موجود. تو کاہلی خاندان سے اس کا تعلق ہے، اور کاہلی خاندان ہی سے ہورملہ کا تعلق بھی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہورملہ کا بھی پورا نام ہورملہ بن کاہل اسدی. تو یہ انس ابن حارث جب میدان میں آتا ہے تو میدان میں آنے کے بعد تولہ بھی اپنی زبان سے جاری کرتا ہے اور تبرہ بھی اپنی زبان سے جاری کرتا ہے. اسی طریقے سے ان کے جو اشعار ہیں، ان کی جو رجز ہیں، وہ کتابوں کے اندر ملتے ہیں. یہ باقاعدہ رجز میں آ کر یہ کہتے ہیں کہ آل علی شیعۃ الرحمن و آل حرب شیعۃ الشیطان. کہتے ہیں کہ جو اولاد علی ہے وہ اللہ والے ہیں، اور جو اولاد حرب ہے یعنی خاندان یزید ہے وہ شیطان کے شیعہ ہیں اور شیطان کے پیروکار اور شیطان کے ماننے والے ہیں. تو آپ کو اشعار کے اندر تولا بھی نظر آ رہا ہے، تبرہ بھی نظر آ رہا ہے. اسی طریقے سے نافع بن ہلال جملی جب وہ میدان میں آتے ہیں اور رجز پڑھتے ہیں تو ان کے رجز کے جملے ہیں کہ انا الجملی وانا علی دین علی، میں جملی ہوں اور میں علی ابن ابی طالب کے دین پر ہوں. یعنی وہ لوگ کہ جو کربلا میں صرف حسین اور یزید کو تلاش کر رہے ہیں، ان کو دعوت فکر ہے کہ حسین کے آباء و اجداد کو بھی تلاش کرو اور یزید کے آباء و اجداد کو بھی تلاش کرو. کہا کہ انا علی دین علی، میں نہ صرف حسین کے دین پر ہوں بلکہ حسین کے بابا جان علی ابن ابی طالب کے دین پر بھی ہوں. اور وہاں سے جب لشکر یزید میں سے کسی شخص نے یہ جملہ سنا تو اس نے فوراً سے کہا کہ اگر تو یہ کہتا ہے کہ تو علی کے دین پر ہے تو انا علی دین فلان، میں فلاں کے دین پر ہوں. اور جیسے اس سے کہا کہ میں علی دین فلان لفظ موجود ہے تو فوراً سے انہوں نے دوبارہ سے جواب دیا بل انت علی دین شیطان. تو یہ نہ کہے کہ تو فلاں کے دین پر ہے بلکہ تیرے لیے بات بہت واضح ہے کہ تو فلاں کے دین پر نہیں، تو شیطان کے دین پر ہے. تو تولا اور تبرہ باقاعدہ ہمیں نظر آتا ہے کربلا معلیٰ کے میدان میں. تو یہ درس بھی ہمیں ملتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہمیں حق کے راستے پر چلنا ہے، حق کے راستے میں سر فہرست پہنچنا ہے، بلکہ جو جو حق کے راستے میں گزرے ہیں ان سب پر سلام پیش کرنا ہے، اور جو جو حق کے مقابلے پر آئے تھے ان پر لعنت بھی کرنی ہے. اور یہی پیکج ہمیں زیارت عاشورہ میں نظر آتا ہے. زیارت عاشورہ کو اگر دیکھنا چاہیں تو زیارت عاشورہ کا آغاز ہوتا ہے تو سلام ہے انبیاء کرام پر، وارث انبیاء پر، اور ساتھ ساتھ پنجتن پاک پر، پنجتن پاک کے سب سے بہترین گل حضرت حسین ابن علی علیہ السلام پر. اور جب یہ سلام کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد زیارت عاشورہ آگے بڑھتی ہے کہ ابھی زیارت ختم نہیں ہوئی ہے. یہ زیارت اس وقت ختم ہوگی کہ جب حق کے مقابلے پر آنے والوں کے تم نام لے لے کر لعنت بھیجو. یہ عمر سعد تھا کہ جو میدان میں آیا اور حسین ابن علی کے مقابلے میں کھڑا ہوا. یہ شمر تھا جو میدان میں آیا مقابلے میں کھڑا ہوا. ہورملہ تھا جو مقابلے میں آیا. یزید تھا، ابن زیاد تھا جو مقابلے میں آیا. اس لیے لعنت کے بغیر زیارت عاشورہ مکمل نہیں ہوتی. تو یہ پورا پیکج ہمیں دیا ہے کربلا نے کہ کربلا صرف تولا کا نام نہیں ہے بلکہ کربلا اس وقت مکمل ہوگی جب تولا کے ساتھ تبرہ کو بھی جوڑ دیا جائے. اور یہ تبرہ کو جوڑا ہے ہر مسلمان نے اپنے کلمے کے اندر جب وہ یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ میں معبود حقیقی کا ماننے والا ہوں اور جتنے جھوٹے خدا ہیں ان پر لعنت بھیجنے والا ہوں. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر.